لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ تم ہرگز نہ پا سکو گے نیکی یہاں تک کہ خرچ کرو اس چیز سے جسے تم پسند کرتے ہو، اور تم جو کچھ مال خرچ کرو تو بے شک اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين۔ کھانے کی سب چیزیں بنی اسرائیل کے لیے حلال تھیں مگر وہ جو یعقوب نے خود اپنے اوپر حرام کر لی تھی اس سے پہلے کہ تورات نازل ہو۔ فرما دیجئے لاؤ تورات اور اسے پڑھو اگر تم سچے ہو۔ فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون۔ پھر جو کوئی اس کے بعد اللہ پر جھوٹ کا بہتان باندھے تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ قل صدق اللہ فاتبعوا ملة ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ اے محبوب آپ فرمائیں کہ اللہ نے سچ فرمایا، پس تم پیروی کرو دین ابراہیم کی جو ہر باطل کو چھوڑ کر حق کی طرف مائل ہونے والے تھے اور وہ مشرکین میں سے نہ تھے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا اللہ کی عبادت کے لیے وہی ہے جو مکہ میں ہے، برکت والا اور موجب ہدایت تمام جہانوں کے لیے۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ اس میں چمکتی نشانیاں ہیں ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ، اور جو اس میں داخل ہوا وہ بے خوف ہو گیا، اور اللہ کا حق ہے لوگوں پر اس کے گھر کا حج کرنا جو اس کے راستے کی طاقت رکھتا ہو، اور جس نے کفر کیا تو بے شک اللہ سارے جہانوں سے بے پرواہ ہے۔ قل یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ واللہ شہید علی ما تعملون۔ فرما دیجئے اے اہل کتاب کیوں کفر کرتے ہو اللہ کی آیتوں سے، اور اللہ گواہ ہے تمہارے سب کاموں پر۔ قل یا اہل الکتاب لم تصدون عن سبیل اللہ من آمن تبغونها عوجا وانتم شہداء وما اللہ بغافل عما تعملون۔ فرما دیجئے اے کتاب والو تم کیوں روکتے ہو اللہ کی راہ سے ایمان والوں کو، ان کی راہ کو بھی ٹیڑھا کرنا چاہتے ہو، حالانکہ تم خود اس کے حق ہونے کے گواہ ہو، اور اللہ تمہارے کسی کام سے بے خبر نہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین۔ اے ایمان والو اگر تم کہا مانو اہل کتاب کے ایک گروہ کا تو وہ تمہارے ایمان کے بعد تمہیں کفر کی طرف لوٹا دیں گے۔
وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم۔ اور تم کیوں کر کفر کرو گے حالانکہ تم پر اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور تم میں اس کا رسول جلوہ فرما ہے، اور جس نے اللہ کا سہارا لیا تو بے شک اسے ہدایت کی گئی سیدھے راستے کی طرف۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں ہرگز موت نہ آئے مگر مسلمان ہونے کی حالت میں۔ واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون۔ اور اللہ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی کے ساتھ تھام لو اور آپس میں جدا نہ ہو، اور یاد کرو اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو۔ جب تم آپس میں دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر دی، تو تم اس کے فضل سے آپس میں بھائی بھائی ہو گئے، اور تم نار جہنم کے گڑھے کے کنارے پر تھے تو اس نے تمہیں اس سے بچا دیا۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیتیں بیان فرماتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اور تم میں سے ایک گروہ ایسے لوگوں کا ہونا چاہیے کہ وہ بھلائی کی طرف بلائیں اور اچھے کاموں کا حکم دیں اور برے کاموں سے روکیں، اور وہی اپنی مراد کو پہنچنے والے ہیں۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو متفرق ہو گئے اور انہوں نے اختلاف کیا اس کے بعد کہ ان کے پاس روشن دلیلیں آ چکیں، اور وہی لوگ ہیں جنہیں بڑا عذاب ہے۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون۔ جس دن کچھ چہرے سفید ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ، تو جن کے منہ کالے ہوئے ان سے کہا جائے گا کیا تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے؟ تو اب عذاب کا مزہ چکھو کیونکہ تم کفر کرتے تھے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اور وہ جن کے منہ سفید ہوئے وہ اللہ کی رحمت میں ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ۔ یہ اللہ کی آیتیں ہیں کہ ہم انہیں آپ پر حق کے ساتھ تلاوت فرماتے ہیں، اور اللہ جہان والوں پر ظلم نہیں چاہتا۔
وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے، اور اللہ ہی کی طرف سب کام لوٹائے جائیں گے۔ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون۔ تم بہترین امت ہو ان سب امتوں میں جو لوگوں کے لیے ظاہر کی گئی۔ تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور ایمان رکھتے ہو اللہ پر، اور اگر اہل کتاب ایمان لاتے تو ان کے لیے اچھا تھا، ان میں کچھ مومن ہیں اور زیادہ کافر۔ لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون۔ وہ تمہیں کوئی ضرر نہ پہنچا سکیں گے بجز زبانی تکلیف دینے کے، اور اگر وہ تم سے لڑیں تو تمہارے سامنے سے پیٹھ پھیر جائیں گے، پھر ان کی مدد نہ ہوگی۔ ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔ ان پر خواری لازم کر دی گئی، وہ جہاں بھی پائے جائیں بجز اس کے کہ کبھی اللہ کی رسی اور کبھی لوگوں کی رسی کے ساتھ انہیں سہارا مل جائے، اور وہ غضب الہی کے سزاوار ہوئے، اور لازم کر دی گئی ان پر محتاجی، یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی آیتوں کا کفر کرتے تھے اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے تجاوز کرتے تھے۔ ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون۔ وہ سب برابر نہیں، اہل کتاب میں سے کچھ لوگ حق پر قائم ہیں، رات کی گھڑیوں میں اللہ کی آیتیں تلاوت کرتے ہیں اور وہ سجدہ کرتے ہیں۔ يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين۔ اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لاتے ہیں اور نیکی کا حکم کرتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، اور نیک کاموں میں ایک دوسرے سے جلدی کرتے ہیں، اور وہ لوگ نیکوں میں سے ہیں۔ وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين۔ اور جو کچھ وہ بھلائی کرتے ہیں اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی، اور اللہ خوب جانتا ہے پرہیزگاروں کو۔ ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ان کے مال اور اولاد انہیں اللہ سے کچھ نہ بچا سکیں گے، اور وہ دوزخی ہیں، انہیں ہمیشہ اسی میں رہنا ہے۔
مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. مثال اس چیز کی جسے وہ خرچ کرتے ہیں دنیا کی اس زندگی میں اس ہوا کی سی ہے جس میں جلا دینے والی سخت سردی ہو جو پہنچی ان لوگوں کی کھیتی کو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا. پھر اس ہوا نے اس کھیتی کو ہلاک کر دیا اور اللہ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا لیکن وہ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. اے ایمان والو، غیروں کو اپنا رازدار نہ بناؤ، وہ تمہاری تباہی میں کمی نہ کریں گے. انہیں وہی بات اچھی لگی جس سے تمہیں تکلیف پہنچی. بے شک ظاہر ہو گئی دشمنی ان کی زبانوں سے، اور جو کچھ وہ اپنے سینوں میں چھپائے ہوئے ہیں وہ اس سے بھی بڑا ہے. ہم نے تمہارے لیے نشانیوں کو ظاہر کر دیا ہے اگر تم عقل سے کام لو. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَدُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. سن لو، تم ہو جو ان سے محبت کرتے ہو اور وہ تمہیں پسند نہیں کرتے، اور تم سب کتابوں پر ایمان رکھتے ہو، اور جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، اور جب اکیلے ہوتے ہیں تو غصے سے تم پر انگلیاں کاٹتے ہیں. فرما دیجئے تم مر جاؤ اپنے غصے میں، بے شک اللہ خوب جاننے والا ہے دل کی باتیں. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. اگر تمہیں کچھ بھلائی حاصل ہو تو انہیں بری لگے، اور اگر تمہیں کوئی برائی پہنچ جائے تو وہ اس سے خوش ہوں، اور اگر تم صبر کرو اور پرہیزگار رہو تو ان کا فریب تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکے گا. بے شک اللہ ان کے سب کاموں کو گھیرے ہوئے ہے. وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. اور جب صبح کے وقت آپ اپنے اہل کے پاس سے باہر آئے مسلمانوں کو لڑائی کے لیے مورچوں پر ٹھہراتے ہوئے، اور اللہ بہت سننے والا خوب جاننے والا ہے. إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. جب تم میں سے دو گروہوں نے بزدلی ظاہر کرنے کا ارادہ کیا اس حال میں کہ اللہ ان کا مددگار تھا، اور ایمان والوں کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ.
اور بے شک اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی اس حال میں کہ تم اس وقت کمزور تھے، تو اللہ سے ڈرو تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3,000 من الملائكة منزلين۔ جب آپ مسلمانوں سے فرماتے تھے کیا تمہیں یہ کافی نہیں کہ تمہارا رب تمہاری مدد فرمائے 3,000 نازل کیے ہوئے فرشتوں سے؟ بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5,000 من الملائكة مسومين۔ کیوں نہیں اگر تم ٹھہرے رہو اور اللہ سے ڈرو اور وہ اسی وقت یکدم تم پر آ پڑیں تو اسی آن تمہارا رب تمہاری مدد فرمائے گا 5,000 نشان والے فرشتوں سے۔ وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم۔ اور نہیں کیا اللہ نے اس کو مگر خوشخبری تمہارے لیے اور تاکہ اس سے تمہارے دل مطمئن ہو جائیں، اور مدد صرف اللہ بہت غالب نہایت حکمت والے کی طرف سے ہے۔ ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين۔ تاکہ کافروں کے ایک گروہ کو کاٹ دے یا انہیں ذلیل کرے کہ وہ ناکام لوٹ جائیں۔ ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون۔ اس امر سے آپ کے لیے کچھ نہیں، یا ان پر اللہ رجوع برحمت ہو یا انہیں عذاب دے، کیونکہ وہ یقیناً ظالم ہیں۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے، وہ جسے چاہے بخش دے اور جسے چاہے عذاب دے، اور اللہ بہت بخشنے والا بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون۔ اے ایمان والو، دگنے پر دگنا سود نہ کھاؤ اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ واتقوا النار التي أعدت للكافرين۔ اور اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اور اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی تاکہ تم رحم کیے جاؤ۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ اور جلدی کرو اپنے رب کی بخشش اور ایسی جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان ہے اور زمین ہے، تیار کی گئی ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين۔ جو خرچ کرتے ہیں آسانی اور تنگی میں اور غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں،
اور اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون۔ اور وہ لوگ کہ جب وہ بے حیائی کا کام یا اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اللہ کو یاد کر کے اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں، اور اللہ کے سوا کون ہے جو گناہوں کو بخشتا ہے، اور وہ جان بوجھ کر اپنے کیے پر اصرار نہ کرے۔ أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين۔ ایسے لوگوں کا بدلہ ان کے رب کی بخشش ہے اور باغ ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، اور کیا ہی اچھا ہے بدلہ نیک کام کرنے والوں کا۔ قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين۔ بے شک تم سے پہلے قانون قدرت کے طریقے گزر چکے ہیں، تو زمین میں چلو اور دیکھو کیا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا۔ هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين۔ یہ لوگوں کے لیے واضح بیان اور پرہیزگاروں کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے۔ ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين۔ اور سستی نہ کرو اور غمگین نہ ہو، تم ہی غالب رہو گے اگر کامل مومن ہو۔ إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين۔ اگر تمہیں زخم لگے تو تمہارے دشمنوں کو بھی اسی طرح زخم پہنچے، اور ان گرم سرد دنوں کو ہم پھیرتے رہتے ہیں لوگوں کے درمیان، اور تاکہ جدا کر دے اللہ ایمان والوں کو اور بنا لے تم میں سے کچھ لوگوں کو شہید، اور اللہ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ۔ اور اس لیے کہ اللہ مسلمانوں کو خالص کر دے اور کافروں کو مٹا دے۔ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ۔ کیا تم نے گمان کر لیا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی اللہ نے تمہارے مجاہدین اور صبر کرنے والوں کو ان کے غیروں سے ممتاز نہیں کیا۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ بے شک تم موت کی تمنا کرتے تھے اس کے ملنے سے پہلے، تو اب تم نے اسے دیکھ لیا اور وہ تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے۔ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ۔
اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم معبود نہیں، صرف رسول ہیں، ان سے پہلے اور رسول ہو چکے، تو کیا اگر وہ وفات پا جائیں یا شہید ہوں تو تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ اور جو الٹے پاؤں پھرے گا تو وہ اللہ کو کچھ نقصان نہ پہنچائے گا، اور عن قریب اللہ شکر گزاروں کو نیک بدلہ عطا فرمائے گا۔ وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين۔ اور کسی جان کے لیے حکم الہی کے بغیر موت نہیں، سب کی اجل لکھی ہوئی ہے، اور جو دنیا کا بدلہ چاہے ہم اس میں سے اسے دیں گے، اور جو آخرت کا بدلہ چاہے ہم اس میں سے اسے دیں گے، اور عن قریب ہم اچھا بدلہ دیں گے شکر کرنے والوں کو۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين۔ اور کتنے ہی نبی ہوئے جن کی ہمراہی میں بکثرت اللہ والوں نے قتال کیا، تو وہ سست نہ ہوئے ان مصیبتوں کی وجہ سے جو اللہ کی راہ میں انہیں پہنچی، اور نہ وہ کمزور ہوئے نہ دبے، اور اللہ صبر کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ اور ان کا کہنا صرف یہی تھا کہ اے ہمارے رب ہمارے گناہ بخش دے، اور ہمارے کام میں ہماری زیادتیاں بھی، اور ہمیں ثابت قدم رکھ اور کافروں پر ہماری مدد فرما۔ فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين۔ تو اللہ نے انہیں دنیا کا انعام دیا اور آخرت کے ثواب کی خوبی دی، اور نیکی کرنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين۔ اے ایمان والو، اگر تم نے کافروں کا کہا مانا تو وہ تمہیں الٹے پاؤں پھیر دیں گے، پھر تم نقصان اٹھا کر پلٹ جاؤ گے۔ بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین۔ بلکہ اللہ تمہارا مددگار ہے اور وہ سب سے بہتر مدد کرنے والا ہے۔ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمین۔ ہم ابھی کافروں کے دلوں میں رعب ڈالیں گے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ اس چیز کو شریک کیا جس کی اس نے کوئی سند نہیں اتاری، اور ان کا ٹھکانہ نار جہنم ہے، اور بہت برا ٹھکانہ ہے ظالموں کا۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم
وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ۔ اور بے شک اللہ نے تم سے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا جب تم اس کے حکم سے انہیں قتل کرتے تھے، یہاں تک کہ جب تم نے بزدلی دکھائی اور اپنے کام میں اختلاف کیا اور تم نے نافرمانی کی، اس کے بعد کہ اللہ تمہیں دکھا چکا تھا تمہاری پسندیدہ چیز مال غنیمت۔ تم میں سے کوئی دنیا کا ارادہ کرتا تھا اور کوئی آخرت کو چاہتا تھا، پھر اللہ نے تمہارا منہ ان سے پھیر دیا تاکہ وہ تمہاری آزمائش کرے، اور بے شک اس نے تمہیں معاف کر دیا، اور اللہ بڑے فضل والا ہے ایمان والوں پر۔ إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ فَأَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ واللہ خبیر بما تعملون۔ جب تم چڑھتے چلے جاتے تھے اور پیٹھ پھیر کر کسی کو نہ دیکھتے تھے، اور رسول تمہاری پچھلی جماعت میں کھڑے ہوئے تمہیں بلا رہے تھے، تو اللہ نے تمہیں غم پر غم دیا اور معافی کی خوشخبری اس لیے سنائی کہ جو مال غنیمت تمہارے ہاتھ سے گیا اور جو تکلیف تمہیں پہنچی اس پر تم غمگین نہ ہو، اور اللہ تمہارے سب کاموں سے خوب خبردار ہے۔ ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ پھر تم پر غم کے بعد امن کو اتارا، جو اونگ تھی جس نے ڈھانپ لیا تم میں سے ایک جماعت کو، اور ایک گروہ تھا منافقوں کا جو اپنی جانوں کے غم میں پڑے ہوئے تھے۔ وہ اللہ پر ناحق بدگمانی کرتے تھے، جاہلیت کی سی بدگمانی۔ وہ کہتے تھے کہ کیا اس کام میں ہمارے لیے بھی کچھ ہے؟ آپ فرما دیں بے شک سب کام اللہ ہی کے لیے ہے۔ چھپاتے ہیں اپنے دلوں میں وہ چیز جو تم پر ظاہر نہیں کرتے۔ کہتے ہیں کاش ہمارا کچھ اختیار ہوتا تو ہم یہاں قتل نہ کیے جاتے۔ فرما دیجئے اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو جن لوگوں کا قتل کیا جانا لکھا جا چکا تھا وہ اپنی قتل گاہوں کی طرف ضرور نکل آتے، اور یہ اس لیے ہوا کہ اللہ تمہارے دلوں کی بات آزمائے اور شیطانی وسوسوں سے تمہارے دلوں کو صاف کر دے، اور اللہ دلوں کی بات خوب جانتا ہے۔ إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان بما كسبوا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ۔ بے شک وہ لوگ جو تم میں سے پھر گئے جس دن دونوں فوجیں ایک دوسرے کے مقابل ہوئی تھیں، شیطان ہی نے ان کے قدم پھسلائے تھے ان کے بعض کاموں کی وجہ سے، اور بے شک اللہ نے انہیں معاف فرما دیا،
یقیناً اللہ بہت بخشنے والا، مواخذہ میں نہایت حلم والا ہے۔ يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير۔ اے ایمان والو، کافروں کی طرح نہ ہونا جنہوں نے اپنے بھائیوں کے متعلق کہا جب انہوں نے سفر کیا یا کسی لڑائی میں گئے اور لقمہ اجل بن گئے، اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے اور نہ قتل کیے جاتے، تاکہ اللہ اس بات کو ان کے دلوں میں حسرت کا سبب بنا دے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی جلاتا اور مارتا ہے، اور اللہ تمہارے سب کاموں کو خوب دیکھ رہا ہے۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ اور البتہ اگر تم اللہ کی راہ میں قتل کیے جاؤ یا تمہیں موت آ جائے تو یقیناً اللہ کی مغفرت اور رحمت بہتر ہے اس دنیاوی دولت سے جسے وہ جمع کرتے ہیں۔ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ۔ اور اگر تمہیں موت آ جائے یا قتل کیے جاؤ تو ضرور تم اللہ کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ان اللہ یحب المتوکلین۔ تو اللہ کی کیسی بے پایاں رحمت سے آپ ان ایمان والوں کے لیے نرم دل ہوئے، اور اگر آپ تند خو اور سخت دل ہوتے تو وہ ضرور آپ کے گرد و پیش سے بھاگ جاتے، تو آپ انہیں معاف کر دیں اور ان کے لیے بخشش مانگیں، اور ضروری کاموں میں ان سے مشورہ لیں۔ پھر جب کسی کام کا آپ پختہ ارادہ کر لیں تو اللہ پر بھروسہ کریں اور اسے کر گزریں، بے شک اللہ بھروسہ کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ اے مسلمانوں، اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غلبہ نہیں پا سکتا، اور اگر وہ تمہیں بے سہارا چھوڑ دے تو پھر ایسا کون ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کر سکے، اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون۔ اور کسی نبی کے لائق نہیں کہ وہ خیانت کرے، اور جو خیانت کرے گا وہ قیامت کے دن خیانت کی ہوئی چیز کو لے کر آئے گا، پھر ہر شخص کو اس کے عمل کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير۔ تو کیا وہ شخص جس نے رضائے الہی کی پیروی کی اس جیسا ہوگا جو اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔
هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. وہ اللہ کے نزدیک مختلف درجوں والے ہیں اور اللہ ان کے سب کام خوب دیکھتا ہے. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. بے شک اللہ نے بڑا احسان کیا ایمان والوں پر جب اس نے ان میں عظمت والا رسول بھیجا، انہی میں سے جو تلاوت کرتا ہے ان پر اس کی آیتیں اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے، اور بے شک وہ اس سے پہلے ضرور کھلی گمراہی میں تھے. أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِّثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّىٰ هَٰذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. کیا جب تمہیں کوئی مصیبت پہنچی اس حال میں کہ اس سے دگنی تم انہیں پہنچا چکے ہو، پھر بھی تم نے کہا کہ یہ مصیبت کہاں سے آئی؟ کہہ دیجئے وہ تمہاری ہی طرف سے آئی، بے شک اللہ جو چاہے اس پر قادر ہے. وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ. اور دونوں لشکروں کے ملنے کے دن تم پر جو مصیبت آئی وہ اللہ کے حکم سے تھی اور اس لیے کہ مومنوں کو ممتاز کر دے. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ. اور تاکہ جدا کر دے ان لوگوں کو جو منافق ہوئے اور ان سے کہا گیا آؤ اللہ کی راہ میں لڑو یا دشمن کو دفع کرو، وہ بولے اگر ہم جانتے کہ لڑائی ہوگی تو ضرور تمہارے ساتھ جاتے. وہ اس دن ایمان کی بنسبت کفر سے زیادہ قریب تھے. اپنی زبان سے وہ بات کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں، اور اللہ خوب جانتا ہے جسے وہ چھپاتے ہیں. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. وہ منافق جنہوں نے اپنے شہید بھائیوں کے حق میں کہا جبکہ خود بیٹھ ہے اگر وہ ہماری بات مانتے تو قتل نہ ہوتے. فرما دیجئے تم اپنی جانوں ہی سے موت کو ٹال دو اگر تم سچے ہو. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے انہیں ہرگز مردہ نہ سمجھو، بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے. فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وہ خوش ہیں اس پر جو انہیں اللہ نے اپنے فضل سے دیا، اور اپنے پچھڑوں کے متعلق جو ابھی ان سے نہیں ملے
یہ بشارت پا کر خوش ہوتے ہیں کہ ان پر بھی نہ کوئی خوف ہوگا اور يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. وہ خوشیاں مناتے ہیں اللہ کی نعمت اور اس کے فضل پر، اور اس پر کہ اللہ ایمان والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانا اس کے بعد کہ انہیں زخم پہنچے، ان میں نیکی کرنے والوں اور پرہیزگاروں کے لیے بڑا اجر ہے. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. جن لوگوں نے کہا کہ بے شک لوگوں نے تمہارے مقابلے کے لیے بڑے لشکر جمع کیے ہیں تو ان سے ڈرو، تو ان کا ایمان اور زیادہ ہو گیا، اور وہ بولے ہمیں اللہ کافی ہے، اور وہ کیا ہی اچھا کارساز ہے. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. تو مسلمان واپس لوٹے اللہ کی نعمت اور اس کے فضل کے ساتھ اس حال میں کہ انہیں کوئی ضرر نہ پہنچا، اور وہ اللہ کی رضا پر چلے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے. انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه فلا تخافوهم وخافون ان كنتم مؤمنين. وہ تو شیطان ہی ہے جو تمہیں اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، تو تم ان سے نہ ڈرو اور صرف مجھ سے ڈرو اگر تم مومن ہو. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. اور آپ کو غمگین نہ کریں وہ لوگ جو کفر کے میدان میں دوڑتے پھرتے ہیں، بے شک وہ اللہ کا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے. اللہ چاہتا ہے کہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہ رکھے، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. بے شک جنہوں نے ایمان کے بدلے کفر خریدا وہ ہرگز اللہ کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکیں گے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ. اور کافر ہرگز یہ گمان نہ کریں کہ ہم جو انہیں ڈھیل دے رہے ہیں وہ ان کے لیے بہتر ہے. ہم تو انہیں صرف اس لیے ڈھیل دے رہے ہیں کہ وہ گناہ میں بڑھ جائیں، اور ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. اے لوگو، اللہ
ایمان والوں کو اس حال پر نہ چھوڑے گا جس پر تم ہو، یہاں تک کہ جدا کر دے ناپاک کو پاک سے، اور اللہ کی شان نہیں کہ وہ تمہیں غیب پر مطلع کر دے، ہاں اللہ چن لیتا ہے جسے چاہے، اور وہ اللہ کے رسول ہیں، تو ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسولوں پر، اور اگر تم ایمان لاؤ اور پرہیزگاری اختیار کرو تو تمہارے لیے بڑا ثواب ہے۔ ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض واللہ بما تعملون خبیر۔ اور ہرگز نہ گمان کریں وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اس چیز میں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دی کہ وہ بخل ان کے حق میں بہتر ہے، بلکہ وہ ان کے حق میں بہت برا ہے۔ ان قریب قیامت کے دن ان کے گلے میں طوق بنا کر ڈالا جائے گا اس چیز کا جس میں انہوں نے بخل کیا، اور آخرکار اللہ ہی وارث ہے آسمانوں اور زمینوں کا، اور اللہ تمہارے سب کاموں سے خوب خبردار ہے۔ لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق۔ بے شک اللہ نے ان لوگوں کی بات سنی جنہوں نے کہا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی، اب ہم لکھ لیں گے جو انہوں نے کہا، اور ان کا نبیوں کو ناحق قتل کرنا بھی، اور ہم کہیں گے چکھو دوزخ کی آگ کا عذاب۔ ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد۔ یہ بدلہ ہے اس کا جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا، اور بے شک اللہ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔ الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين۔ جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم کسی رسول پر ایمان نہ لائیں یہاں تک کہ وہ ہمارے پاس ایسی قربانی لائے جسے آگ کھا جائے، فرما دیجئے مجھ سے پہلے تمہارے پاس بہت سے رسول روشن نشانیاں لے کر آئے، اور یہ نشانی بھی جس کی بات تم نے کی، پھر تم نے انہیں کیوں قتل کیا اگر تم سچے ہو؟ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ۔ تو اگر وہ آپ کو جھٹلائیں تو آپ سے پہلے رسولوں کو بھی جھٹلایا گیا جو کھلی نشانیاں اور آسمانی صحیفے اور روشن کتاب لے کر آئے۔ كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ ہر شخص موت کا مزہ چکھنے والا ہے، اور تمہارے کاموں کے بدلے تو قیامت ہی کے دن پورے دیے جائیں گے، تو جو آگ سے بچایا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا تو وہ کامیاب ہوا، اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے۔ لَتُبْلَوُنَّ
قبلكم وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ بے شک ضرور تمہاری آزمائش ہوگی تمہارے مال و جان میں، اور تم ضرور سنو گے ان لوگوں سے جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی، اور مشرکوں سے بھی بہت سی تکلیف کی باتیں، اور اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو بے شک یہ بڑی ہمت کا کام ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ۔ اور یاد کرو جب اللہ نے عہد لیا ان لوگوں سے جنہیں کتاب دی گئی کہ تم اسے ضرور بیان کرو گے لوگوں کے لیے اور نہ چھپاؤ گے، تو انہوں نے اس عہد کو اپنے پسے پشت پھینک دیا اور اس کے بدلے حقیر معاوضہ حاصل کیا، تو کیسی بری چیز ہے جسے وہ خرید رہے ہیں۔ لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ ہرگز نہ سمجھنا انہیں جو خوش ہوتے ہیں اپنے کاموں پر اور چاہتے ہیں کہ ایسے کاموں پر ان کی تعریف کی جائے جو واقع میں انہوں نے نہیں کیے، تو ایسے لوگوں کے بارے میں ہرگز گمان نہ کرو کہ وہ عذاب سے نجات پا گئے، اور حقیقت یہ ہے کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمینوں کی سلطنت، اور اللہ جو چاہے اس پر قادر ہے۔ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ۔ بے شک آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش اور رات اور دن کے اختلاف میں ان عقل مندوں کے لیے ضرور نشانیاں ہیں۔ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار۔ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے اور بیٹھے اور پہلو پر لیٹے ہوئے، اور آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش میں وہ غور کرتے ہیں، کہتے ہیں اے ہمارے رب، تو نے یہ سب کچھ بیکار پیدا نہیں کیا، تو پاک ہے، بس ہمیں نار جہنم کے عذاب سے بچا۔ ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته وما للظالمین من انصار۔ اے ہمارے رب، تو جسے دوزخ میں اسے رسوا کیا، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار۔ اے ہمارے رب، بے شک ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا، وہ ایمان کے لیے پکارتا ہے کہ اے لوگو اپنے رب پر ایمان لاؤ، تو ہم ایمان لائے۔ اے ہمارے رب، تو ہمارے گناہ بخش دے
اور ہماری برائیاں ہم سے دور کر دے اور ہمارا خاتمہ اچھے لوگوں کے ساتھ کر۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ اے ہمارے رب، ہمیں دے جس کا تو نے اپنے رسولوں کی زبان پر وعدہ فرمایا، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، بے شک تو وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب۔ بس ان کے رب نے ان کی دعا قبول کر لی کہ میں تم میں سے کسی عمل کرنے والے کا عمل ضائع نہیں کرتا، مرد ہو یا عورت، تم سب آپس میں ہم جنس ہو۔ تو وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور اپنے گھروں سے نکالے گئے اور میری راہ میں انہیں تکلیفیں دی گئیں اور انہوں نے جہاد کیا اور وہ شہید ہوئے، میں ضرور ان کے سب گناہ مٹا دوں گا اور ضرور انہیں باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، ثواب ہوگا اللہ کی طرف سے اور اللہ ہی کے پاس بہترین ثواب ہے۔ لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد۔ شہروں میں خوشحالی کے ساتھ چلنا پھرنا ہرگز تجھے دھوکے میں نہ ڈالے۔ متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد۔ حیات فانی کا یہ تھوڑا سا فائدہ ہے، پھر ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ کیا ہی بری جگہ ہے۔ لیکن الذین اتقوا ربهم لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نزلا من عند اللہ وما عند اللہ خیر للابرار۔ لیکن جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے رہے ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، یہ اللہ کی طرف سے مہمانی ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ نیکوں کے لیے سب سے بہتر ہے۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ اور بے شک کچھ اہل کتاب ایسے ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اس پر جو تمہاری طرف اترا اور جو ان کی طرف نازل ہوا، ان کے دل اللہ کے لیے جھکے ہوئے ہیں، وہ اللہ کی آیتوں کے بدلے حقیر معاوضہ نہیں لیتے، یہ وہ ہیں جن کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، بے شک اللہ جلد حساب کرنے والا ہے۔
يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. اے ایمان والو، صبر کرو اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرو اور اپنی سرحدوں کی حفاظت کے لیے تیار رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ نہایت رحمت والے بے حد رحم فرمانے والے کے نام سے. یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان آدم سے بنایا اور اسی سے اس کی زوجہ حوا کو پیدا کیا اور ان دونوں سے بکثرت مردوں اور عورتوں کو پھیلا دیا. اور اللہ سے ڈرو جس کے واسطے سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور ڈرو کرابتوں میں قطع رحمی سے، بے شک اللہ تم پر نگاہ بان ہے. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. اور یتیموں کو ان کے مال دے دو اور نہ بدلو اپنا کھوٹا مال ان کے کھرے مال سے، اور نہ کھاؤ ان کے مال اپنے مال میں ملا کر، بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا. اور اگر تمہیں خوف ہو کہ تم یتیم لڑکیوں میں انصاف نہ کر سکو گے تو اپنی پسند کے موافق ان کی بجائے ایک وقت میں 2 3 4 عورتوں سے نکاح کر لو. پھر اگر تمہیں خوف ہو کہ ان میں عدل قائم نہ رکھ سکو گے تو نکاح کرو ایک سے یا اکتفا کر لو ان پر جو تمہاری مملوکہ کنیزیں ہیں. یہ اس سے زیادہ قریب ہے کہ تم ایک ہی طرف نہ جھک پڑو. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. اور دے دو عورتوں کو ان کے حق مار خوشی سے، پھر اگر وہ اس میں سے خوش دلی کے ساتھ تمہیں کچھ دے دیں تو اسے مزے سے خوش ہو کر کھاؤ. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. اور نہ دو بے وقوفوں کو ان کے مال جو تمہاری تحویل میں ہیں، جنہیں بنایا اللہ نے اے لوگو تمہاری بسر اوقات کا ذریعہ، اور اس مال میں سے تم ان کو کھلاؤ اور پہناؤ اور ان سے پسندیدہ بات کہو. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان
فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا۔ اور یتیموں کی آزمائش کرتے رہو یہاں تک کہ جب وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں، پس تم اگر ان میں عقل مندی کے آثار دیکھو تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو، اور انہیں فضول خرچی اور جلد بازی سے نہ کھاؤ، اس ڈر سے کہ وہ بڑے ہو جائیں اور تم سے اپنا حق طلب کریں۔ اور یتیم کا وہ ولی جسے حاجت نہ ہو بچتا رہے، اور جو حاجت مند ہو وہ کھائے دستور کے موافق۔ پھر جب تم ان کے مال ان کے سپرد کرنے لگو تو ان پر گواہ بنا لو، اور اللہ کافی ہے حساب لینے والا۔ للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا۔ مردوں کے لیے اس مال میں سے حصہ ہے جو چھوڑ گئے ماں باپ اور قرابت والے، اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے اس مال سے جو چھوڑ گئے ماں باپ اور قرابت والے، خواہ وہ تھوڑا ہو یا بہت، حصہ مقرر کیا ہوا۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ اور جب ترکہ تقسیم ہوتے وقت غیر وارث رشتہ دار اور یتیم اور محتاج آ جائیں تو انہیں بھی اس میں سے کچھ دے دو اور ان سے اچھی بات کہو۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا۔ اور وہ لوگ یہ سمجھ کر ڈریں کہ اگر وہ چھوڑ جاتے اپنے پیچھے کمزور بے سہارا اولاد تو انہیں کیسا خوف ہوتا ان پر، تو انہیں چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈریں اور سیدھی بات کہیں۔ إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا۔ بے شک جو لوگ کھاتے ہیں یتیموں کے مال ناحق وہ اپنے پیٹوں میں آگ ہی بھر رہے ہیں، اور عن قریب وہ پہنچیں گے بھڑکتی ہوئی آگ میں۔ يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق 2 فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين۔ آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما۔ حکم دیتا ہے تمہیں اللہ تمہاری اولاد کے حصوں کے بارے میں، لڑکے کے لیے 2 لڑکیوں کے حصے کے برابر ہے، پھر اگر لڑکیاں ہی ہوں 2 یا 2 سے زیادہ تو ان کے لیے ترکہ کی 2/3 ہے، اور اگر 1 لڑکی ہو تو اس کے لیے آدھا، اور میت کے ماں باپ میں سے ہر ایک کے لیے ترکہ کا 6واں حصہ ہے اگر میت کی کوئی اولاد ہو۔ پھر اگر اس کی کوئی اولاد نہ ہو اور اس کے ماں باپ ہی اس کے وارث ہوں
تو اس کی ماں کے لیے تہائی ہے، پھر اگر اس کے بھائی بہن ہو تو اس کی ماں کے لیے چھٹا حصہ ہے۔ یہ تقسیم ہے بعد ادا کرنے وصیت کے جو وہ کر جاتا ہے اور بعد ادائے قرض کے۔ تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے تم نہیں جانتے ان میں سے تمہارے فائدہ کے لیے کون تم سے زیادہ قریب ہے، حصہ مقرر کیا ہوا اللہ کی طرف سے، بے شک اللہ تمہاری بھلائی کو خوب جاننے والا بہت حکمت والا ہے۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِن بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم۔ اور تمہارے لیے آدھا مال ہے اس کا جو چھوڑ جائیں تمہاری بیویاں، اگر ان کی کوئی اولاد نہ ہو، اور اگر ان کی اولاد ہو تو تمہارے لیے ان کے ترکہ کا چوتھائی حصہ ہے۔ یہ تقسیم ہے بعد ادا کرنے وصیت کے جو وہ کر جاتی ہیں، یا بعد ادائے قرض کے، اور تمہاری بیویوں کے لیے چوتھا حصہ ہے اس مال سے جو تم نے چھوڑا اگر تمہاری کوئی اولاد نہ ہو، پھر اگر تمہاری کوئی اولاد ہو تو بیویوں کے لیے آٹھواں حصہ ہے اس مال سے جو تم نے چھوڑا بعد وصیت کے جو تم کر جاتے ہو یا بعد ادائے قرض کے۔ اور اگر کسی ایسے مرد کا ترکہ تقسیم ہوتا ہے یا عورت کا جس نے باپ یا اولاد میں سے کسی کو نہ چھوڑا ہو اور ماں کی طرف سے اس کا بھائی یا بہن ہو تو ان دونوں میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے، تو اگر وہ ایک سے زیادہ ہوں تو سب شریک ہیں تہائی میں بعد وصیت کے جو کی جاتی ہے یا بعد ادائے قرض کے، وصیت میں سے کسی کو نقصان نہ پہنچایا گیا ہو، حکم اللہ کی طرف سے، اور اللہ خوب جاننے والا نہایت حلم والا ہے۔ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ یہ اللہ کی حدیں ہیں، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اللہ اسے ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ اور جو نافرمانی کرے اللہ اور اس کے رسول کی اور تجاوز کرے اس کی حدوں سے، اللہ اسے داخل کرے گا آگ میں، وہ اس میں ہمیشہ رہے گا، اور اس کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ واللاتی یأتین الفاحشة من نسائکم فاستشہدوا علیہن أربعة منکم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا۔
اور جو بدکاری کریں تمہاری عورتوں میں سے تو گواہی طلب کرو ان پر اپنے میں سے 4 مردوں کی، پھر اگر وہ گواہی دے دیں تو روک لو ان عورتوں کو گھروں میں یہاں تک کہ انہیں موت آ جائے یا اللہ ان کے لیے کوئی راہ پیدا کر دے۔ واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما۔ اور جو 2 آدمی برائی کا ارتکاب کریں تم میں سے تو انہیں اذیت پہنچاؤ، پھر اگر وہ دونوں توبہ کر لیں اور ٹھیک ہو جائیں تو انہیں کچھ نہ کہو، بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما۔ وہ توبہ جس کا اللہ نے وعدہ کیا صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو نادانی کی وجہ سے گناہ کر بیٹھیں پھر جلدی سے توبہ کر لیں، تو وہ ایسے لوگ ہیں جن پر اللہ اپنی رحمت کے ساتھ رجوع فرماتا ہے، اور اللہ خوب جاننے والا بہت حکمت والا ہے۔ وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما۔ اور یہ توبہ ان لوگوں کے لیے نہیں جو مسلسل گناہ کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آئے تو کہے میں نے اب توبہ کی، اور نہ یہ توبہ ان کے لیے ہے جو مر جاتے ہیں اس حال میں کہ وہ کافر ہیں، ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعذلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا۔ اے ایمان والو، تمہارے لیے حلال نہیں کہ زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ، اور انہیں اس غرض سے نہ روکو کہ جو مہر تم نے انہیں دیا تھا اس کا کچھ حصہ تم ان سے لے لو، لیکن یہ کہ وہ کھلی بے حیائی کا کام کریں، اور تم ان کے ساتھ برتاؤ کرو حسن سلوک کا، پھر اگر وہ تمہیں ناپسند ہو تو قریب ہے کہ تم کسی چیز کو پسند نہ کرو، اور اللہ اس میں تمہارے لیے بہت بھلائی رکھ دے۔ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا۔ اور اگر تم ایک بیوی کو چھوڑ کر اس کی جگہ دوسری بیوی سے نکاح کرنا چاہو اور ان میں سے ایک کو تم بہت مال دے چکے ہو تو اس مال میں سے کچھ واپس نہ لو، کیا ظالموں کی طرح تم اس مال کو واپس لوگے بہتان باندھ کر اور کھلے گناہ کا ارتکاب کر کے؟ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا۔ اور کس طرح تم اس مال کو واپس لوگے جبکہ تم خلوت میں باہم ایک دوسرے سے مل چکے اور عقد نکاح کے ساتھ وہ تم سے پختہ عہد لے چکی ہیں؟
ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا۔ اور نہ نکاح کرو ان عورتوں سے جن سے تمہارے باپ دادا نے نکاح کیا مگر جو گزر چکا، بے شک ایسا کام بے حیائی اور موجب غضب ہے اور بہت ہی برا راستہ۔ حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما۔ حرام کی گئی تم پر تمہاری مائیں اور تمہاری بیٹیاں اور تمہاری بہنیں اور تمہاری پھوپھیاں اور تمہاری خالائیں اور بھتیجیاں اور بھانجیاں اور تمہاری مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا اور تمہاری رضائی بہنیں اور تمہاری عورتوں کی مائیں اور ان کی بیٹیاں جو تمہاری پرورش میں ہیں، تمہاری ان بیویوں سے جن سے تم صحبت کر چکے ہو، تو اگر تم نے ان سے صحبت نہ کی ہو تو ان کی بیٹیوں سے نکاح کرنے میں تم پر کوئی گناہ نہیں، اور حرام کی گئی تم پر تمہارے نسلی بیٹوں کی بیویاں، اور یہ کہ تم جمع کرو دو بہنوں کو مگر جو گزر چکا، بے شک اللہ بہت بخشنے والا بے حد رحم فرمانے والا ہے۔